اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو 6 حواس عطا فرمائے ہیں۔ ایک قوت باصرہ، آنکھوں کی بینائی، اور دوسری ہے قوت سامعہ، کانوں کی سماعت، اور قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، ناک۔ اسی طرح قوت ذائقہ، زبان کہ اس پر ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور 5ویں ہے قوت لامسہ، ہم چھو کر چیزوں کو محسوس کرتے ہیں ہاتھ لگا کر، اور 6ٹھی نعمت ہے قوت عقل و بصیرت۔ اب یہ 6 میں سے 5 جو حواس ہیں یہ تو ہر جاندار کو ہیں، انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی ملے۔ انسان کی امتیازی خصوصیت ہے قوت عقل و بصیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ آج مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سارے حواس استعمال کرتے ہیں لیکن قوت عقل و بصیرت کو استعمال نہیں کرتے۔ جہاں عقل کو استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، وہاں ہم باقی احکامات کو نہیں دیکھتے۔ اب ہمارے ہاں مختلف قسم کے مختلف ذہن کے لوگ ہیں، جیسے بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے دیندار ہیں، توکل اللہ چلنے والے ہیں، تو وہ اپنی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے ہر جراثیم سے، ہر بیماری سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل میں سنت کی جو ہے وہ عمل کے اندر شفا رکھی ہے، اس سے ان کو شفا ملتی ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ پر توکل تو رکھتے ہیں لیکن بدعملی میں اور گناہوں میں لگنے کی وجہ سے بے حسی کا شکار ہے، لاپرواہی کا شکار ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل ہی ملحد اور لادین ہے، کہ جو ہے وہ دین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں تو مسلمان ہی، کلمہ گوئی ہیں، لیکن سوچ ان کی ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر سائنس کو دیکھتے ہیں، ہر چیز میں مغرب والوں کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ دیندار ہیں، رمضان آتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کے اندر وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کے ذہن کے ہمارے ہاں لوگ ہیں۔ تو جب جو ہے وہ کرونا ہمارے ہاں انٹر ہوا، اب پریشانی ہوئی۔ پریشانی یہ ہوئی کہ پہلے تو یہ سوچ پیدا کی گئی یا سوچا سب نے کہ سارے مر جائیں گے، کہ ہمارے ہاں لاپرواہیاں بہت ہیں، جراثیم بہت ہیں، ہمارے ہاں صفائیاں نہیں ہیں۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم یہ ایسا سوچتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اس لیے کہ یہ سوچ کی وجہ سے ہی آج ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس سوچ کو ختم کر لیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، اس لیے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم بہت اچھے لوگ ہیں کلمہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن نجات صرف کلمے والوں کو ملے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ چاہے دنیا میں کتنا اچھا رہ کر گیا ہو، کلمہ اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی۔ تو اس سوچ کو بھی ہم اپنے اندر سے ختم کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہم بہت اچھے کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور ہمیں باقی اعمال کے لیے بھی قبول فرمائیں گے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ نیک تھے وہ کرونا سے محفوظ رہے، تو ایسے لوگوں پر اٹیک کم ہوا، ایسے لوگوں کی اموات کم ہوئی۔ اور دوسرا طبقہ وہ جس کی اموات کم ہوئی وہ تھا بے حس، لاپرواہ، جس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، دیکھیے کوئی بھی بیماری ہو نا، کوئی بھی چیز ہو، وہ دماغ پر اٹیک پہلے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل شعور استعمال کرتا ہے اس پر وہ اٹیک کرتی ہے، جب کرتی ہے تو انسان کا پورا بدن اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اب کرونا جب آیا، جو بندہ دنیا کے لیے سیریس نہیں ہے وہ کرونا سے کیسے سیریس ہوگا؟ وہ سیریس ہی نہیں تھا۔ اب کرونا نے اس کو کچھ بگاڑا بھی نہیں، اس کے دماغ پہ لگی نہیں وہ بات۔ جب دماغ پہ نہیں گئی تو اس کا بدن بھی لاغر نہیں ہوا۔ کرونا لگا ضرور لیکن اس پہ کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ کئی لوگوں نے آ کر یہ بات بتلائی کہ ہمارے منہ میں چیزوں کا ذائقہ ختم ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن خود بخود صحیح بھی ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ بے حسی کا شکار، لاپرواہی کا شکار تھے۔ تو ایسے دونوں طرح کے طبقے محفوظ رہے، اور پاکستان میں ان دونوں طرف کا طبقہ کی بھرمار ہے۔ دیندار طبقہ بھی بہت ہے، وہ بھی اللہ کے شکر سے محفوظ رہے، دین پر عمل کی برکت سے، باوضو رہنے کی وجہ سے، احتیاط کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا بے حس لاپرواہ طبقہ، وہ بھی محفوظ رہا۔ پان گٹکے کھانے والوں کو کیا کرونا تکلیف پہنچائے گا بھائی؟ جس کے منہ میں پہلے سے کینسر لگا ہوا ہو، جس کے دماغ آتے سب جواب دے چکی ہوں، جس کے گردے فیل ہو چکے ہوں، کرونا اس کو کیا بگاڑے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کرونا کا سارا کھیل ہے دماغ کا۔ جس کے دماغ پر کرونا آ کر بیٹھ جائے گا، اس کی عقل جو ہے اس کے پیچھے چلے گی، تو پھر وہ کرونا وہاں پر اٹیک ضرور کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں وہ لوگ کہ جو ذرا سے احتیاط کرنے والے لوگ ہیں ان پر اٹیک زیادہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے حالات ہیں، جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں
کہ جو ہے وہاں پر اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، 3-4 ہزار روزانہ اموات ہو رہی ہیں، وہاں پر لاشیں جلانے کے لیے جو ہے لکڑیاں کم پڑ رہی ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور پھر جو ہے قبرستانوں کے اندر جگہ کی کمی ہے، کفن کی کمی، یعنی اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ اب اس کی دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی تصویر کو بار بار دکھایا جا رہا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ حالات بہت سنگین ہوئے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے یہ حقیقت بات ہو، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اموات زیادہ ہوں یا کم ہوں، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، کرونا ایک حقیقت ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ کرونا کوئی مخصوص الگ سے بیماری نہیں، یہ ایک جراثیم کا ایک نام ہے، جرثومہ ہے، جو ہے سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے، اور یہ جیسے ایکٹیو ہوتا ہے جس بدن میں جاتا ہے تو وہاں پر اگر کوئی پہلے سے مرض موجود ہو تو اس مرض کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں جو ماحول ہے باہر کے جو ہے آمد و رفت کے وقت میں ہم دیکھیں ڈسٹ بہت ہے، تو سانس کا مرض بہت لوگوں کو ہے، اور بہت ساری شوگر کے مرض کے اندر مبتلا لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اگر احتیاط نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، جیسے ہی کرونا ان کی طرف آئے گا تو ان کے اندر جو پہلے سے بیماری ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ جب وہ ایکٹیو ہوگی تو وہ لازمی بات ہے اس کو قابو نہیں کر پائیں گے اور جو ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو بھی اپنی بھی آپ جان کی حفاظت کیجئے، اور اس نظریے سے کیجئے کہ یہ جان اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر ہم لاپرواہی کے ساتھ کرونا میں مبتلا ہو کر مر گئے، یا ہماری وجہ سے دوسرے ہمارے عمل کو دیکھ کر لاپرواہی کا شکار ہو کر کرونا سے یا کسی بھی مرض سے مر گئے، تو قیامت کے دن اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو ہم مذاق بنانے کے بجائے اور جو ہے علماء کی باتوں کو لاپرواہی کی طرف لے جانے کے بجائے، اور یوں کہنے کے بجائے کہ ان مولوی صاحب کو تو کوئی ہے حکومت نے کوئی فنڈ دیا ہوگا، یا جو ہے نا ان مولوی صاحب کو جو ہے نا موت کا ڈر ہو گیا ہوگا، یا مولوی صاحب کے پاس کوئی چندہ جو ہے بند ہو گیا ہوگا جو کرونا کی جو ہے بات کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرونا ہے، کرونا کو اگر حاوی کریں تو یہ بات درست نہیں، یہ ایمان کے توکل کے خلاف ہے، حاوی نہ کریں لیکن احتیاط کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ بڑے باوضو نیک متقی پرہیزگار تہجد گزار ہیں تو آپ جائیے بازار میں، ماسک نہ لگائیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ بڑے متوکل ہیں، اللہ پر توکل کر کے چل رہے ہیں۔ لیکن 90% طبقہ ہمارا ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک موت واقع نہ ہو بعض مرد مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، معاف کریے گا، ہماری حالت یہ ہے۔ اور بعض عورتیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد ہی ان کو کفن دیا جاتا ہے، ورنہ زندگی میں پردہ کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بات دکھا دیا کہ دیکھو تم میرے احکامات کو نہیں مان رہے تھے، اب میں تمہیں پورے بدن چھپانے پر مجبور کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک وبا ہے، اس کو یہی سمجھیے، اور اللہ کے آگے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے عافیت کو مانگیے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے کو دعاؤں کے اندر گزار کر اللہ سے معافی مانگ کر اس کرونا کی وبا سے جان چھڑانے کے لیے اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اللہ ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کرونا جیسی وباؤں سے اپنے آپ کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور اللہ سے لوگ کو لگانا ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں، مسلسل یہ کریں۔ میں آپ کو ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو ہر وقت باوضو رہے۔ تو مومن ہم بن جائیں، اب باوضو رہیں، ہاتھ دھونے کی اب ضرورت نہیں، جب ہمارا وضو ٹوٹے گا ہم وضو کر لیں گے تو ہاتھ ہمارے آٹومیٹک دھل گئے، بدن روحانی اعتبار سے بھی پاک ہوگا، جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہوگا، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، بیماریاں اور بلائیں اللہ کی طرف سے ٹل جائیں گی۔ صدقہ خیرات دیں، اور سب سے اہم کام جو ہمیں 100% کرنا ہے وہ ہے 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آفتوں کو، وباؤں کو اس سے دور فرما کر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی چھٹی حص عقل و بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے علماء پر اور ڈاکٹروں پر تنقید کرنے کے بجائے کرونا کے امراض کو، مریضوں کو دیکھتے ہوئے ان سے عبرت حاصل کرنے کی اور کرونا سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔